اسلام آباد سے حاجی قمر عباس نے پوچھا ہے کہ کیا دفتری اوقات کی پابندی کرنا لازمی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ جناب حاجی قمر عباس صاحب و باقی سامعین کرام، جی ہاں، دفتری اوقات کی پابندی کرنا لازمی اور ضروری ہے، کیونکہ کسی بھی ملازم اور اس کے دفتر، ادارے یا مالک کے درمیان کام یا ملازمت کا جو عقد یا معاہدہ طے پاتا ہے، اس میں طرفین کے حقوق اور واجبات یا حقوق و فرائض تفصیل سے درج ہوتے ہیں، جن میں سے ایک پہلو کام کا دورانیہ یا ڈیوٹی ٹائم بھی ہے کہ ہفتے میں کتنے دن کی ڈیوٹی ہے اور روزانہ کا دفتری ٹائم کب سے کب تک ہے۔ اب ان تمام تفصیلات پر دونوں طرفین جب اتفاق کر کے جاب ایگریمنٹ پر دستخط کرتے ہیں تو یہ ان دونوں کے درمیان ایک معاہدہ اور وعدہ ہوتا ہے، جس کو پورا کرنا اور اس معاہدے کی پاسداری کرنا دونوں کی ذمہ داری ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو عہد و پیمان کو پورے کرو۔ یہاں پر عہد و پیمان سے مراد احکام الہی بھی ہے جن کا انسان کو مکلف ٹھہرایا گیا ہے، اور عہد و پیمان آپس کے لین دین اور معاملات بھی ہے جو انسان آپس میں کرتے ہیں، دونوں کا ایفا یعنی انہیں پورا کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، المسلمون علی شروطہم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما، یعنی مسلمان اپنے آپس کے شرائط اور معاہدوں کے پابند ہوتے ہیں، ہاں اگر کوئی ایسا معاہدہ یا شرط ہے جس کی روح سے کسی حلال کو حرام یا حرام کو حلال قرار دیا گیا ہو تو پھر اس کی پابندی نہیں کرنی چاہیے۔ دفتری اوقات ملازم کے پاس امانت ہوتے ہیں، لہٰذا ان اوقات کی پابندی کے ساتھ ساتھ ملازم کو دفتری اوقات کے دوران اپنا کوئی ذاتی کام کرنے کی بھی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ اب اگر کوئی دفتری اوقات کی حقیقی معنوں میں پابندی نہیں کرتا، جیسے دفتر دیر سے آنا یا چھٹی کے وقت سے پہلے نکل جانا یا نماز اور لنچ بریک کے اوقات میں مقررہ ٹائم سے زیادہ تجاوز کرنا، یا دوران دفتری ٹائم اپنا کوئی ذاتی کام کر رہا ہوتا ہے، تو ایسا بندہ امانت میں خیانت اور معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہوتا ہے۔ اب چاہے وہ دفتر کسی کی نجی ملکیت ہو یا ریاست کی عمومی ملکیت، اس کے اوقات میں خیانت کرنا بہت بڑا جرم ہے، خاص کر اگر وہ دفتر قومی اور ریاستی اجتماعی ملکیت ہے تو ایسا شخص پوری ریاست اور قوم سے خیانت کر رہا ہوتا ہے۔ جبکہ ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ امانت دار ہوتا ہے، دھوکہ دینے والا اور خیانت کرنے والا ہرگز نہیں ہوتا، اور ہمارے دین کی تعلیمات بھی یہی ہے کہ ہم امانتوں کی پاسداری کریں۔ ارشاد باری تعالی ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے حقداروں تک پہنچاؤ۔ ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے ایمان والو تم اللہ اور رسول کے حقوق میں جانتے ہوئے خیانت مت کرو اور اپنی امانتوں میں خیانت مت کرو۔ اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے خطبوں میں یہ ضرور ارشاد فرماتے تھے، الا لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، خبردار اس شخص کا ایمان نہیں جس کے اندر امانت کی پاسداری نہیں، اور اس شخص کا دین نہیں جس کے اندر عہد و معاہدوں کی پابندی کا احساس نہیں۔ کچھ لوگ یہ عذر اور بہانہ پیش کرتے ہیں کہ چونکہ دفتر میں کوئی خاص کام ہے نہیں اس لیے وہ دیر سے آتے ہیں یا جلدی نکل جاتے ہیں، یہ بھی ایک نامعقول دلیل اور عذر بد ہے۔ واضح رہے کہ کسی بھی ادارے میں ملازمین کی حیثیت اجیر خاص کی ہوتی ہے، کیونکہ وہ وقت اور کام دونوں کے پابند ہوتے ہیں، اور اجیر خاص
ملازمت کے مقررہ وقت پر دفتر جانے سے اور پورا وقت وہاں حاضر رہنے سے ہی تنخواہ اور دیگر مراعات کا مستحق ہوتا ہے۔ اگر وہ اس وقت کی پابندی نہیں کرتا تو جتنی دیر اس نے دفتر سے ناغہ کیا ہے یا غیر حاضری کی ہے، اس غیر حاضری کے بقدر تنخواہ کا وہ مستحق نہیں ہوگا۔ گویا کہ کسی بھی ملازم سے اس کی ذمہ داری میں تفویض کردہ کام کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ اس نے وہ کام پورا کیا ہے یا نہیں، اور اس کی ملازمت اور کام پر آنے جانے کے اوقات کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ بروقت آیا گیا تھا یا آنے جانے میں وقت کی پابندی میں کوتاہی کی تھی۔ آپ کی اجرت کام اور ٹائم دونوں کی ہے، لہٰذا جو بھی ڈیوٹی کا مقررہ وقت ہے اسے دفتر ہی کے لیے مختص ہونا چاہیے، اور کبھی اگر کام نہ بھی ہوا تو قبل از وقت اور بغیر متعلقہ مجاز اتھارٹی کی اجازت کے دفتر سے نہیں نکلنا چاہیے۔ یہ معاملہ بہت حساس اور خطرناک ہے، اتنا آسان نہیں جتنا عموماً ہم لوگ اسے آسان لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ذمہ داریوں کو بطریق احسن ادا کرنے کی اور امانتوں کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔